السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ایک طرف سیاست پر بات چیت ہو رہی ہے، اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی کیا معاملات ہیں، بگاڑ کا شکار کیوں ہے، اس کو بہتری کی طرف جانا چاہیے، بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا پیکا قانون جو ہے، جو کہا گیا کہ جی سوشل میڈیا ہے اور جو میڈیا ہے اس میں ایک رسپانسبلٹی بڑھانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ تو عجب بات یہ ہے کہ اس قانون میں نہ تو کسی سے بات چیت کی گئی، میڈیا کے لوگوں سے کوئی اس میں نہیں ہوئی کنسلٹیشن۔ دوسرا یہ کہ جو قانون کی نوعیت ہے وہ ایسی ہے، اس میں ڈیفینیشنز اس کی بنیاد پر جو ایشوز ہیں، چاہے فیک نیوز ہے، چاہے ڈیفیمیشن ہے، اس کی جو ان کی ڈسکرپشن ہے وہ ایسی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کھلی چھٹی دی جائے جس نے یہ قانون استعمال کرنا ہے، کہ کسی بھی چیز کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز فیک نیوز۔ اس کے بعد جو ایکشن لیا جائے گا، تو ایکشن لینے کے لیے جو ٹرائیبیونل سیٹ اپ ہوگا وہ گورنمنٹ ہی سیٹ اپ کرے گی، اور سب جانتے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور پاکستان نے اس کا ہر دور میں اس کا سامنا کیا ہے کہ جو انفارمیشن ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک پاور کو کوشچن کرنے کا وہ ہے کہ بھئی میڈیا جو ہے وہ پاور کے جو لوگ عہدوں پہ ہوتے ہیں، جو حکومت ہو اور سیاستدان ہوں، ادارے ہوں، ان کے حوالے سے جب سوال اٹھاتے ہیں میڈیا میں لوگ، اور اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی ظاہر اتھارٹی کوشچن ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے۔ ضرور بات یہ درست ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جب کرتا ہے میڈیا، جو اس کا کام ہے آڈٹ کرنا، میڈیا کا کام ہے، تو کبھی میڈیا میں کچھ لوگ اگر خبر غلط دے دیں یا کسی کو اس سے نقصان ہو جائے، تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کریں، اس پہ ایکشن لیں، اور ڈیفیمیشن قانون وغیرہ ہے۔ لیکن یہ جو پیکا کا جو ابھی ایکٹ پاس ہوا ہے، اتنی پھرتی سے، اتنی تیزی سے، اور تمام وہ پارٹیاں جو کہتی رہیں جی ہم ہیومن رائٹس کے سرکردہ لوگ ہیں، ہم ہمیشہ اس کو فری اسپیچ رسپانسبل فری اسپیچ اور آرٹیکل 10A اس کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں، سب نے اس پر دستخط کیا۔ پی ٹی آئی جس نے کل کوشش کی تھی پیکا کرنے کی، آج وہ ظاہر کھڑے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ اندر تھے سینٹ کمیٹی میں، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، سینٹ کے، تو وہاں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو صاحب اس وقت بیٹھے تھے فیصل، انہوں نے کہا جی چلیں جلدی اس کو پاس کریں۔ بہرحال ہمارے پاس ایک ایسا پینل ہے جو ان چیزوں پر آپ کو اور کلیئرلی بتائیں گے، اور اس میں حکومت کے نمائندے بھی ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں افضل بٹ صاحب، سینئر جرنلسٹ، پریزیڈنٹ پی ایف یو جے۔ بہت شکریہ افضل بٹ نے آج بڑا زبردست جو تھا آرگنائز کیا، اور آپ ہی کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ادارے کی، آپ کی تنظیم کی طرف۔ بیرسٹر عقیل ملک ہے ناظرین، MNA ایڈوائزر ٹو دا لاء ڈویژن، ورکنگ کلوزلی ود دا پرائم منسٹر۔ بہت شکریہ عقیل فار جوائننگ اس، بیرسٹر عقیل۔ اور محمد مالک ہیں who's a senior anchor and a very experienced journalist, needs no introduction۔ افضل بٹ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، بتائیے گا کہ اب تو قانون بن گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی کیا حکمت عملی ہے، کس طرح آپ اس کو ریزسٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے لیے تو ویسے کوئی اس طرح کا کالا قانون کوئی نیا نہیں ہے۔ 1950 سے پی ایف جے کی ایک ہسٹری ہے، ہم اس کو فیس بھی کرتے آئے ہیں، لڑتے بھی آئے ہیں، اور بہت سی سپیس جب چلی جاتی ہے، کچھ سپیس ہم سڑکوں کے ذریعے لیتے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے ذریعے لیتے ہیں، کچھ جوڈیشری کے ذریعے لیتے ہیں۔ یہ 60-70 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے، لیکن اب کی بار جس انداز میں یہ ہوا نا، اس کا ہمیں افسوس ہے کہ وہ جماعتیں جو ہمارے ساتھ ابھی کل وعدہ کر رہی تھیں، ہمارے ساتھ کھڑی تھیں، ٹھیک ہے، انہیں مالک کہے گا پوچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستے کا ہم تعین کر چکے ہیں، وہ ہے پریس فریڈم موومنٹ۔ یہ مظاہرہ نہیں ہے، پریس فریڈم موومنٹ ہے، اسی طرح کی جس طرح کی پی ایف جے نے جنرل ضیاء اللہ کے خلاف چلائی، جو 3 سال چلی تھی۔ اور پرویز مشرف نے جب تمام چینل بین کیے، اس ساری موومنٹ میں تو آپ ہمارے ساتھ سڑکوں پر رہیں،
کہ 6 ماہ تو تحریک چلائی، 72 دن کیمپ لگا تھا، اور عید کے دن بھی لگا تھا، کرسمس کے دن بھی لگا تھا. یعنی وہ ساری اسی طرح کی ہم نے اب پلاننگ کی ہے، کہ کیونکہ گورنمنٹ شاید یہ سمجھتی ہے کہ 26ویں ترمیم آئی، گورنمنٹ کو عوام سوئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، انسانی حقوق کی کسی کو فکر نہیں ہے، شہری آزادیوں کی فکر نہیں ہے. تو اب قوم اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اگر انہیں کہیں کہ صبح اٹھتے ہی گھر کے باہر بندہ کھڑا ہوگا 100 مارے گا، تو وہ گھر والے کہیں گے کہ بندے 2-3 کر دیں تاکہ ہماری باری جلدی آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ شاید یہ سمجھ رہی ہے، لیکن ہم نے بالکل پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز کیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ لوگ جنہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوڑے لگے تھے، وہ بھی آج اسی عزم کے ساتھ موجود تھے. اور آج پاکستان میں جس طرح پی ایف جے نے رات کو کال دی، کوئی ایسا شہر جہاں 10 جرنلسٹ تھے وہاں بھی یوم سیاہ منایا گیا. یعنی بڑے شہروں میں دارالحکومت یہ وہ وہاں تو منایا گیا نا. تو اٹ مین کہ ہمارے لوگ تو اب اس پریس فریڈم موومنٹ کا حصہ بن چکے ہیں. اگر گورنمنٹ کو اب بھی سمجھ آ جائے، ہم اس کو کوئی فتح شکست نہیں بنائیں گے. گورنمنٹ اگر انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ نہیں ایک جینون کنسرن ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گورنمنٹ لیٹ گئی بیٹھ گئی، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو صرف انہیں یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں. تو ابھی ہم صرف خود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں بلا رہے، کوئی ایسی چیز نہ کوئی وہ تھا لائرز تھے نا، نہیں. ابھی ہم آپس میں. نیکسٹ فیز ہمارا یہ ہوگا کہ ہم سول سوسائٹی، ٹریڈ یونین، وکلا، ان سب کو ماضی کی تحریکوں کی طرح اپنا حصہ بنائیں گے. حالانکہ آج پہنچ گئے تھے، مختلف آئی تھی تنظیمیں جو خود سے آئی تھی، بلائے نہیں. پریکٹیکلی سب نے ہمیں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، اور جب موقع آئے گا تو ہم تو چاہتے ہیں نا کہ یہ اس میں کوئی انا کا ابھی ایشو نہ بنے، صرف ہمارا احتجاج رجسٹرڈ ہو. پھر اگر پھر بھی مسئلہ نہ ہوا تو پھر ہم اوورسیز کے پاس بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ جس دن ہم اناؤنس کریں گے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہمارا دھرنا ہوگا، پورے پاکستان سے قافلے ادھر پہنچیں گے، جرنلسٹوں کے، میڈیا ورکر کے، انسانی حقوق کے علمبرداروں کے. تو اسی دن دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بیس جرنلسٹ دوسرے جرنلسٹ ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ مظاہرے ہوں گے. اچھا، تو یہ آپ کا ہے اس وقت جو پلان ہے. جی مالک پلیز آن دس، آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی آج موجود تھے جہاں پروٹیسٹ انہوں نے آرگنائز کیا، جو کالا جھنڈا لہرایا گیا ہے نیشنل پریس کلب پہ. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی تمام تو اٹس آل ڈن اینڈ ڈسٹڈ، وہ پاس بھی ہو گیا قانون، تمام پارٹیز نے، علاوہ جو اپوزیشن میں اس وقت پی ٹی آئی ہے جو کہ کل خود ہی اس طرح کا پاس کرنا چاہ رہی تھی قانون، اس کے علاوہ تمام پارٹیز نے تو پاس کر دیا ہے. پریزیڈنٹ نے بھی سائن کر دیا. کہا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہمارے سے بات کر لیں، انہوں نے نہیں بھی کیا. بٹ اینی وے، تو اب اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس پروٹیسٹ کا؟ نہیں، فائدہ تو نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارے پاس چوائس کیا ہے. ہمارے پاس تو چوائس نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی. اور بڑا کلیئرلی یہ گورنمنٹ کا قانون تو ہے نہیں، گورنمنٹ نے تو صرف اس کو پروسیس کر کے بھیج دیا ہے. تو وی آل نو کہ کہاں سے بل آیا ہے، کیسے پاس ہوا ہے. دیکھیں، کسی بھی بل کی بات نیت کی ہوتی، قانون سازی کی. یہ نیت ہی 2 نمبر ہے. جھوٹ روکنے کے نام پہ آپ سچ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا لاز نہیں ہے؟ اس وقت لاز ہیں، ڈیفامیشن لا ہے، کرمنل لاز دوسرے ہیں جس پہ ان تمام چیزوں کا علاج موجود ہے. آپ امپلیمنٹیشن سخت کریں ڈیفامیشن لا کی، سب کچھ. انہوں نے کیا کیا ہے؟ 3 باڈیز بنا دی ہیں، تینوں کے دائرہ اختیار مبہم ہے اور بہت وائڈ ہے. اور نسیم، ابھی الارمنگ چیز یہ ہے کہ ابھی ان کے رولز وغیرہ بننے ہیں. تو جو بیسک ڈاکیومنٹ ہی اتنا فلاڈ ہے، اس کے بعد جب یہ ادارے اپنے رولز بنائیں گے اس میں بھلے جو مرضی یہ ڈال لیں، جو مرضی یہ اس کو اور پھیلا دیں. یہ انہوں نے ایک اسٹریٹ جیکٹ نہیں ہوتی جس میں وہ پاکستان کو باندھ دیتے ہیں اسپتالوں میں. یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا دیوانہ ہے، اس کو باندھ دیجئے آپ، تاکہ نہ اپیلز ہوں. ایک سپریم کورٹ میں اپیل، وہ بھی کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر بنے گا، وہ بھی جائے گا آئینی بینچ کے پاس. آئینی بینچ کی حیثیت آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس سے زیادہ کنٹروورشل بینچ اس وقت کوئی نہیں ہے. تو اٹ از اے ویری ویل پلان، ویل اسٹیکڈ موو.
اور یہ بتانے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ یہ میڈیا ہم اپنی جنگ نہیں لڑ رہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید میڈیا والوں پہ پاؤں کی دم پہ پاؤں آ گئے اس لیے چیخ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ عوام کا حق ہے سچ جاننے کا, اپنی رائے دینے کا اور رائے سننے کا, اور جو آپ کہتے ہیں سیکنڈ آلٹرنیٹیو گفتگو ہوتی ہے وہ کرنے کا. تو اس لیے یہ بالکل کالا قانون ہے, بدبختی کے اوپر ہے. اگر مقصد تھا سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنا, اگر مقصد تھا کہ یہ بہتان اور جھوٹ اور انتشار جو سوشل میڈیا پہ اس کو قابو کرنا, تو یقین مانے لاز ہیں, دیر آلریڈی ان پلیس. اور اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی, کیا مصیبت تھی کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات نہ کرتے. ہم کیا پر میں ریگولیشن کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو ابھی بھی ریگولیٹڈ ہیں, ہمارے پہ پیمرا بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے پہ دوسرے قوانین بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم دیوانے تو نہیں ہے کہ ایسی چیخ رہے ہیں. ٹھیک, تو ہمیں کوئی شوق ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. یہ تمام معاملات بڑے روز روشن کی طرح آئے ہیں, اور جو اس وقت موومنٹ شروع ہوئی ہے جس کی بنیاد آج ڈل گئی ہے پورے پاکستان میں, یہ بالکل صحیح بات ہے جو کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کہ یہ تو اب اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. حکومت کو ہر صورت پر اس کو یا تو واپس لینا ہوگا, اس کو ریویو کرنا ہوگا, اس کو بیٹھنا ہوگا لوگوں کے ساتھ اور جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ, اور اس پر دیکھنا ہوگا کہ بہترین طریقہ کیا ہے آگے بڑھنے کا. ہمارے ساتھ اس وقت فیصل چودھری صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے لائر ہیں, لیڈر بھی ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں. اور ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کے دور میں بھی, اب اس وقت تو شاید یہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے جتنے اب ہیں, اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی ان کی گورنمنٹ نے. ہمارے تو چینل وینل کو بھی بند کیا تھا. جی نہیں, یہ جو پیکا کا نیا لا آیا ہے یہ کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرتا ہے, اور میں ہمیشہ سے ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کرنے کا مخالف رہا ہوں, چاہے وہ پچھلے دور میں ہوئی یا اس دور میں ہے. پچھلے دور میں خیر وہ سول لائبلٹیز تھیں. اینی ویز دیکھیے, ہمارے ملک میں ایک جو معاملہ شروع ہوا ہے بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ جو گیگنگ کی گئی ہے, میڈیا پہ جو یا پیکا کے جو نئے قوانین لائے گئے ہیں, یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہیں. پی ٹی آئی کو کرش کرنا جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن کے باوجود غیر آئینی طور پہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائے گئے. اس کے بعد ہمارا پارٹی کا سمبل لیا گیا, اس کے بعد ہمارے پارٹی ٹھیک ہے, وہ پارٹی کی بات کریں. ایسے بات ہے کہ آپ کے جو یہ بیٹھے ہوئے ساتھ بتائیں گے آپ کو افضل بٹ صاحب, جو آپ کے سینیٹ میں چیئر کر رہے تھے کمیٹی کو, یہ تو وہاں ہمارے اور must clarify that کہ فیصل سلیم جو ہیں وہ 26ویں ترمیم سے پہلے کسی اور جگہ چلے گئے تھے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ان کے خلاف شو کاز نوٹسز ایشو ہوئی ہیں, اور عمران خان صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی ان کو ڈس اون بھی کیا ہے. اچھا, تو اب وہ نہیں ہے پی ٹی آئی؟ نہیں, وہ ہم ان کو پی ٹی آئی کے سینیٹر ضرور بنے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں, وہ بالکل گورنمنٹ کے لوگ بندے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی جیب میں ہیں. اور میں عمران خان صاحب کا بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ہم اس کو کالا قانون سمجھتے ہیں, ہم اس کو صحافت کے اوپر ایک قدغن سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیکا جو ہے یہ ریورس ہونا چاہیے, اور ہم 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ بھی آئین اور قانون کے خلاف. ٹھیک. آپ کے دور میں بہت میڈیا کے ساتھ ہوئی تھی اچھی بلی زیادتیاں ہوئی تھی, چینلز کو بند کیا تھا, لوگوں کو اٹھایا تھا, بہت سی چیزیں تھی. اگر آپ نے سبق سیکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے. جی اب آپ آئیے ذرا بیرسٹر عقیل صاحب, آپ نے سنا کہ یہ افضل بٹ صاحب نے کیا کہا, ہمارے پینلسٹ نے کیا کہا, جو ابھی بات کر رہے تھے محمد مالک بھی, تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ آپ ڈنڈے کے زور سے, طاقت کے زور سے آپ ایکسیپٹ نہیں کروا سکیں گے میڈیا کو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم زہرا صاحبہ بہت بہت شکریہ. اب آپ نے سارے پارٹیسپنٹس جو میرے لیے نہایت قابل احترام ہے, بٹ صاحب ہو گئے, مالک صاحب ہو گئے, فیصل چودھری صاحب ہو گئے, یہ تمام بڑے ویل نون اور بڑے اچھے جو ہے گرپ رکھتے ہیں تمام طرح سے ایشو پہ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ آج نہیں تو کل, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کیا یہ اس سے پہلے جو ایک دن گزر گیا اس دن ہونا ضروری تھا. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی ریگولیشن کے اوپر کیا خد و خال تھے یا کیا معاملات تھے, وہ بھی میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں. لیکن یہ انتہائی مسکنسٹروڈ ایک جو تمام تر چیز ہے, یا آپ احتجاج آپ کہا کہ آپ بالکل کر رہے ہیں, آپ کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے.
سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں یہ بتا دوں کہ یہ نیوز پیپرز آپ کے ٹی وی چینلز کے حوالے سے نہیں ہے. یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کے تمام تر ان چیزوں کے اوپر ریگولیشن کے اوپر آئی ہے جو ایک طوفان بدتمیزی چل رہا ہے پورے معاشرے میں. آپ نے بھی دیکھا, آئی مین آف کورس you cannot shy away from the fact کہ جس طرح کی ڈیپ فیک AI, everybody is under attack, everybody is under attack. اور یہاں پہ سرے راہ سرے بازار جو لوگوں میں ابھی آپ کے پاس آتی ہوں مالک, لیکن فنش آئی کم ٹو جاتی ہیں. میں لیٹ می فنش پلیز. میں نے بڑے اطمینان سے سارے پارٹیسپینٹس کو سنا, آپ بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے کہ میں ایکسپلین آپ کو کر دوں. یہاں پہ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت ہے. نسیم زہرا صاحبہ, بیک گراؤنڈ میں کیا تھا؟ دس ہیز بین گوئنگ آن فار دا پاسٹ 3 to 4 years. آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ جب وفاقی وزیر اطلاعات تھیں, آپ کی تمام جرنلسٹ باڈیز کو ان کے ساتھ ایک کنسلٹیشن کی تھی. وہ کسی کھاتے نہیں چڑھی یا اس کی کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا, کیونکہ اس ٹائم بھی تمام تر جرنلسٹک باڈیز نے یا جتنے بھی صحافیوں نے بڑا اعتراض اٹھایا تھا. یہ جو ورژن ہے یہ بڑا واٹرڈ ڈاؤن ورژن ہے یا ایک بڑا میلو ڈاؤن ورژن ہے, جہاں پہ ایک ڈیٹرنٹ میجر آپ نے استعمال کی ہے کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ. یہ 3 سال کی سزا ہے, اور 3 سال کی سزا میرا بھائی فیصل بھی آپ کو بتا سکتا ہے بحیثیت وکیل ہم دونوں, کہ 3 سال کی سزا جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ 3 سال ہی ہوتے ہیں اور وہ اس کی بیل یوں ہو جاتی ہے. ڈیفیمیشن لاز کے اوپر جہاں تک بات کی گئی, اتنے فلاڈ ہیں ان کے اوپر ڈیفیمیشن کہ آپ مجھے بتائیں, ایک صحافی کا میں نام لے کے بتا دوں اور آپ پوچھ بھی سکتی ہیں, آپ ہی کی برادری میں سے ہیں, عاصمہ شرازی اور دوسری مونا عالم ہے, جن کی ڈیپ فیکس بنائی گئیں, جن کے ساتھ ایسی تصویریں ایسی ویڈیوز ایسوسیٹ کی گئی. ناٹ اونلی دیٹ, لیٹ می جسٹ ریٹریٹ کہ انہوں نے کمپلین کیا اور 60 دن کے اندر ان کی اس کمپلینٹ کا ڈیفیمیشن کا تمام تر معاملہ فیصلہ ہونا تھا. لیکن کیا ہوا, سائبر کرائم ونگ جو FIA کا ہے وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ کام نہیں کر سکتا. PTA جو کانٹینٹ obnoxious یا objectionable کانٹینٹ کو بلاک کرنا ہوتا ہے, that's not PTA's job. PTA نے over and above their normal job or their normal day to day affairs جو ان کے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے یہ کام لیا ہے بلاکنگ کا. جی آپ نے لاسٹلی میں صرف ایک لاسٹ پوائنٹ کر دوں, میں لاسٹ پوائنٹ کر دوں. کنسلٹیشن کی بات جو تھی, یہ تمام تر معاملہ جو ہے, دیکھیں سینٹ کمیٹی میں تو جو ہوا میں اس کو انڈورس نہیں کرتا کہ بالکل کنسلٹیشن کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ ہوں. بحیثیت وکیل, بحیثیت somebody who believes in democracy, اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم عقل کل نہیں ہیں. ہماری جو عقل سمجھ کے مطابق ہم نے جو بہتر سمجھا وہ لے کے آئے. اور اس کے ساتھ دوسری جو بات ہے, فائنلی میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہاں پہ اس کے رولز ابھی بننا باقی ہیں. یہ فی الوقت صرف ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں آپ تمام چیزیں نہیں ڈال سکتے. جب اس کے سبارڈینیٹ سپورٹیو رولز بنیں گے یا کورسپونڈنگ رولز بنیں گے تو اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جس طرح ایک اعتراض لگایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کی ڈیفینیشن ڈیفائنڈ نہیں ہے پراپرلی, کچھ حد تک تو 26A میں وہ ڈیفائنڈ بھی ہے, لیکن اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی, اور یہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں, پلیز مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ بٹ صاحب آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جہاں جہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں وکلاء سے دیگر, ہر کوئی, ایون اس کمیٹی نے بھی, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی مانگا کہ ہمیں امینڈمنٹس دے دیں, لیکن ان رائٹنگ آپ کی باڈی یا آپ کی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کچھ نہیں دیتی. میں ابھی بھی, رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا, میں بھی کہتا ہوں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا سو مچ سو کہ وزیر اعظم صاحب ایک کمیٹی بھی اس پہ بنا دیں گے جو آپ کے ساتھ کنسلٹ کرے گی اور اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے, لیکن آپ اپنا کم از کم کوئی ڈرافٹ تو لے کے آئیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے, بیفور آئی گو ٹو دا پارٹیسپینٹس, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قانون ہے, وہ جو ایکٹ ہے, وہ تو ایکٹ ایسے ہی رہے گا, آپ آئیں تو ہم رولز آپ کی ان پٹ سے بہتر کر سکتے ہیں. از دس کریکٹ, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ؟ جی, اس رولز میں بالکل رولز, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹ کا کوئی جو ہم نے امینڈمنٹ موو کیا وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ بھی بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن مینلی رولز کی جو رولز بنے ہیں, جو رولز میں امینڈمنٹ ہونی ہے اس کے اوپر ہم کافی چیز. مالک بولو جلدی سے, پھر میں آنا چاہتی ہوں ان کے پاس, بٹ صاحب کے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے کچھ فیکٹ چیک ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا اس کا اطلاق مین اسٹریم میڈیا, پرنٹ اخبارات پہ نہیں ہوگا, غلط بات ہے. لا کہتا ہے آل ڈیجیٹل فارمیٹس, تو جو ہمارے ڈیجیٹل فارمیٹس ہیں وہ اس میں کورڈ ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے, یہ انہوں نے کہا کہ جی ان کی کیپیسٹی نہیں تھی FIA کی.
بات یہ کہ آپ کیپیسٹی بڑھائیں. آپ نے بات کی ڈیفیمیشن لاس کی امپلیمنٹیشن بہتر کریں, اس پہ قانون کو بہتر کریں کہ اتنے دنوں میں ہوگا, اس کے اندر ججز اپوائنٹ کریں, جو بھی آپ نے. یہ کیپیسٹی کرائسس ان کا ہے, ایف آئی اے نہیں چل رہی. یہ جو نئے لوگ لا رہے ہیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ امریکہ سے لا رہے ہیں, یہیں سے یہ بھرتیاں کر رہے ہیں, یہیں سے یہ لوگ کریں گے. آپ نے 3 باڈیز بنا دی, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے حق کی بات ہے, یہ بڑا واٹر ڈاؤن ہے. اگر یہ واٹر ڈاؤن ہے تو پھر پھانسی کی سزا ہمیں دے دیں. یہ سمجھتے ہیں 3 سال مسئلہ کوئی نہیں ہے. 3 سال کی سزا کا مطلب ہے 3 سال جو نوکری سے بھی جائے گا آدمی, گھر والے خوار ہوں گے اور اس کا کرمنل ریکارڈ بنے گا, کیونکہ آپ نے اس کو کرمنلائز کر دیا ہے. اس کو لائٹنگ نہ لے. میں پوچھتا ہوں کہ سے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, اگر ان کو میں 3 سال کے لیے بھیج دوں جیل, ان کی کا کیا بنے گا؟ 3 سال ایک دن بھی بے گناہ کے لیے عمر قید کے برابر ہوتا ہے. 3 سال کو آپ پریویلائز مت کریں, جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ, انہوں نے ایک سوال یہ مجھے بتا دیں, ایک اوور سائٹ ہے ان تمام آرگنائزیشن پہ جو تینوں انہوں نے بنائی ہیں باڈیز, ساری ریاست کی بنائی ہوئی, ریاست کی ایبسولوٹ کنٹرول, اپیل بھی ریاست کے پاس, ایک سپریم کورٹ میں, وہ بھی آئینی بینچ میں. انہوں نے تو ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ قانون بنایا کہ کوئی بولے نہ, کچھ کے نہ. اور ٹرائل تو بات کی بات ہے نسیم, جو پہلے خواری کریں گے کل مجھے اریسٹ کر لیں 6 مہینے میں فوار ہو جاؤں, کوئی چیز نہیں ہے. اور رولز کی بات کر رہے ہیں, رولز میں تو یہ اس کو اور بدتر بنائیں گے, رولز میں بہتری نہیں ہوگی. یہ بالکل پورا ریووک ہونا چاہیے اور نیا قانون بیٹھ کے بنائے. اول تو نئے پرانے قانون ہیں ان کو بہتر کریں, ایگزیکیوشن کریں بہتر. ٹھیک. اچھا چلیں جی, افضل بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو کچھ لے کے آتے ہیں. دیکھیں جی, میں بیرسٹر عقیل صاحب کو بالکل ہم نے بھی لکھ کے دیا ہوا ہے, میں نے کمیٹیز میں لکھ کے دیا. ایک منٹ مالک, میں ذرا بیرسٹر عقیل کو, اچھا کہ پہلی بات ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلی بات یہ کہی کہ ہم کو مادر پدر زادی کے حامی نہیں, بے شک کوئی نہیں, ہم رولز اینڈ ریگولیشن کے حامی, ہم سب ہیں. اور ہم فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم اور سب سے بڑے مخالف ہیں. اس لیے ایک تو یہ چیز جو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم کوئی مادر پدر زادی چاہتے تھے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کہ مانگا, انہوں نے دیا نہیں. جس نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کمیٹی بنائی تھی, یہ کوئی 5 ماہ پہلے کی بات ہے, اسی روز نیکسٹ ڈے ہم انفارمیشن منسٹر صاحب سے ملے کہ کابینہ نے یہ کمیٹی بنا دی ہے, اگر آپ نے کوئی لا بنانا ہے تو سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیے بغیر نہ بنائیے گا, ادروائز پرابلم ہوگی. میں آن ریکارڈ بیرسٹر عقیل صاحب یہ بات آپ کو آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں. ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے پی ایس تصور, انہوں نے تصور کو بلایا کسی بات کی اور کہا کہ تصور یہ ٹکر چلا دو ذرائع سے کہ ہم اس وقت تک کوئی قانون نہیں بنائیں گے جب تک اسٹیک ہولڈر سے مشورہ نہیں ہوگا, وہ ٹکر چلے ذرائع سے. پھر اس کے بعد کوئی 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں, کوئی ایک اسی طرح کا مسودہ سرکولیٹ ہو رہا تھا, آفیشلی ہمیں نہیں دیا گیا تھا, کسی جگہ ہوتا ہم تک بھی پہنچا. پھر ہم منسٹر صاحب کے پاس گئے, انفارمیشن منسٹر صاحب کے پاس, جس میں ناصر زیدی صاحب تھے, میں تھا, RFJ کی کے صدر طارق ویرک, سیکرٹری آصف بشیر, پریس کلب کے صدر جتوئی اور سیکرٹری نیر, سب ہم پورا ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے کہ یہ مسودہ ہمیں مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں لگا ہے, اگر آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس میں اپنا انپٹ دے سکیں. انہوں نے کہا یہ ابھی کوئی مسودہ مارکیٹ میں ہمارا نہیں ہے, اگر جب مسودہ بنے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ارینجمنٹ یہ تھی کہ وہ مسودہ دیں گے پھر آپ انپٹ دیں گے. نہیں, میں اس سے بھی تاکہ گورنمنٹ کے اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں آ کے کہ ہم نے کوآپریٹ نہیں کیا, دیا. جس دن قومی اسمبلی میں یہ پیش ہوا 2 مہینے پہلے, نہیں ابھی ہفتہ 10 دن پہلے, تو ظاہر میں نے ایک سٹیٹمنٹ PFJ کے جانب سے جاری کی کہ انفارمیشن منسٹر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ٹھیک. انہوں نے شکوہ کیا میٹنگ میں کہ آپ بٹ صاحب آپ کو مجھ پہ دھوکے کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا, آپ کہہ دیتے کہ ہم وعدہ پورا نہیں کر سکے اور میں آؤن کروں گا اس کو کہ ہمارا وعدہ تھا اور ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. جہاں مجھ سے پوچھا جائے گا میں کہوں گا کہ ہم آپ سے کنسلٹیشن نہیں کر سکے. اب یہ ہے کہ انفارمیشن سے لے کر اب یہ بل وزارت داخلہ نے پیش کیا ہے, ٹھیک ہے. تو بیرسٹر عقیل صاحب یہ میں ساری چیزیں آن ریکارڈ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اس سے میں بھی عرض کر دیتا ہوں, میں ابھی کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. جی
میں ابھی کی جوائنٹ ایکشن اب تو بٹ صاحب بصد احترام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو آلریڈی جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے, جو امینڈمنٹ آنی ہے وہ آ گئی ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے وہ اپنا کیوں نہیں امینڈمنٹ سامنے لے کے آتی. میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیرسٹر صاحب ہم میری بات اب اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سن لیں. ہم تارڑ صاحب نے کے پاس گئے, ان کے ساتھ جس دن انہوں نے ہمیں کہا کہ آج ہمارے ساتھ آپ کنسلٹیشن کے لیے آئے, 12 بجے ہمیں کہا گیا, ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں میٹنگ کی. ظاہر ہے کوئی بندہ کراچی تھا, انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب ظاہر سب جرنلسٹ ہیں, انہوں نے آج 4 بجے منظور کرنا ہے اور ہمیں 2 بجے یہ کنسلٹیشن کے لیے بلا رہے ہیں, تو آپ انہیں جا کے بتا دیں. میں تارڑ صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی اگر آپ اس کو ایک ہفتہ آگے لے کے جا سکتے ہیں تو ہم میننگ فل کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی وہ آپ کے ساتھ فوٹو سیشن نہیں کرنا چاہتے. جس دن انہوں نے سینٹ میں پیش کرنا تھا, مجھے پھر اس دن صبح تارڑ صاحب کی کال آئی کہ اس کو آج ہم پاس نہیں کریں گے, اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیں گے تاکہ آپ سے مشورہ کر سکے. اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے اگلے روز پھر ہمیں پھر بلایا, ہم نے کہا کہ تارڑ صاحب کل پھر آپ نے اس کو منظور کرنا ہے, اس کو ایک ہفتہ آگے لے جائیں. اس میں ہم اس میں وکلاء کے ساتھ مشاورت کے بعد شک وائز آپ کے پاس آئیں گے, اگر ایک ہفتہ آگے کر دیں تو ہم آ جائیں گے. تو اس طرح بیرسٹر عقیل صاحب یہ اچھا یہ نہیں کہ اس کو بالکل بیسکلی عقیل آپ سمجھدار ہیں, یہ تو خانہ پوری ہو رہی تھی, کوئی جینوئن کنسلٹیشن تو نہیں تھی, لیکن آپ کی بات آ گئی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نسیم صاحبہ, یہ سٹوری بریک کی تھی نادر گرمانی صاحب نے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے, اور میں تو آن ریکارڈ بھی ہوں, میں نے میرے سجسٹرز نے رابطہ کیا, میں نے کہا بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ نے رولز بہتر کرنے ہیں, سیٹل پرنسپلز ہیں, یو ہیو ٹو امینڈ دا ایکٹ, کیونکہ رولز ایکٹ سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. امینڈمنٹ کے بغیر ایکٹ کی تو بات نہیں. اچھا یہ معاملات نیگوسیشنز کے, بات چیت کے, اور جو ایک مین اس وقت ایشو ہے پاکستان میں وہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی اینڈ ورسز دا گورنمنٹ / اسٹیبلشمنٹ بات آگے کیسے بڑھے گی. ڈائلاگ انہوں نے کہا ہم نے کر دیا ہے. پرائم منسٹر نے کل پھر سے آفر کیا ڈائلاگ کا, انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹری کمیٹی بناتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے اس کے حوالے سے بالکل فلیٹلی ریفیوز کر دیا. کمیشن بنائے تو ہم آئیں گے. ہمارے ساتھ محمد مالک بھی, ان سے بھی کوئکلی ان پٹ لیتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا معاملہ ہے. فیصل کوئکلی بتائیے, یو بین میٹنگ عمران خان. دیکھیے ہمارا تو بڑا سمپل سا مطالبہ تھا, ہمارے 2 مطالبات ڈے 1 سے تھے. اس کے اوپر جو پارلیمنٹ نے, جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے, وزیر اعظم صاحب نے بیسکلی جس فار دا سیک آف ایک بات کی ہے, وہ پارلیمانی کمیٹی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی میں بڑے پاورفل لوگ تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, اسپیکر صاحب کنوینر تھے, 2 مشیر تھے پرائم منسٹر کے, لیکن تمام تر ایفرٹس کے باوجود, اور انہوں نے جینوئن ایفرٹس کی ملاقات کی, جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی. جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے نیچے آتی ہے, اور ہم شور مچاتے رہ گئے. کل بھی سیاسی جو ہمارے لوگ گئے ہیں ان کی بھی ملاقات باوجود کورٹ آرڈر کے ہونے کے باوجود لائرز کی تو ہوئی ہے, اور وہ لائرز کی تو اس میں ڈیورنگ وہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ کہا کہ ہم کو آپ کے ساتھ صرف بیٹھ کے گفتگو کر کے اٹھنا نہیں چاہتے, ہم سنجیدگی کے ساتھ آئے. ایون جب عمران خان صاحب کو سزا ہوئی یہ القادر میں, تب بھی ہم نے کہا کہ جی وہ سزا کے باوجود مذاکرات ہم کریں گے. لیکن مذاکرات کے بیچ میں آپ نے حامد رضا کے گھر پہ چھاپا مارا, اس کے مدرسے پہ چھاپا مارا. وہ اسپوکس پرسن بھی ہیں اور مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہیں, یعنی کوئی دوسرا میاں غوث کو اٹھایا آپ نے, یہ دوسرے اٹھایا. اب ہماری تھنکنگ ویری سمپل سی, ہم نے مذاکرات معطل نہیں کیے, ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات معطل کیے ہیں. جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں وہ چل رہے ہیں. اب میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گرینڈ نیشنل ایجنڈا ہے. ہم نے 3 نکات رکھے ہیں, جمہوریت کی جمہوریت کو ریوائول, رول آف لا کی امپلیمنٹیشن, اینڈ لاسٹلی کہ ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, انڈیپینڈنٹ میڈیا. ہم اس کے لیے 3 چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ عمران خان صاحب نے جو پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے, آپ ان کی ٹویٹس نہیں نہ پڑھتی, آپ ٹویٹ پڑھا کریں. بہت ٹویٹس پڑھتے ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا جی, آپ چلو میری بات سن لیں کہ آپ نے نہیں پڑھی. یہ 3 نکاتی ایجنڈا کے اوپر
اسد کیسر اور عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ہماری ایک مذاکراتی کمیٹی ہے جو کہ مولانا صاحب سے بھی ملی ہے، جو مصطفیٰ نواز کھوکر، شاہد خاقان سے بھی ملی ہے، اب یہ جو پیکا لاء کے اوپر بھی ہم ان سے بھی ملیں گے، دوسرے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے بھی ملیں گے. ہم ایک گرینڈ نیشنل الائنس، ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے جو اس میں ہم تحفظ آئینے، ہاں بالکل تحفظ آئینے جو ہے اس کا پلیٹ فارم بھی ہے، اور وہ ہم اس کے اوپر سب کو لا رہے ہیں کہ ہم آئین کا ریوائول چاہتے ہیں. ہم اس ایجنڈا کے اوپر ایک گرینڈ نیشنل الائنس اپوزیشن کا بنانا چاہتے ہیں، اور اس بار پی ٹی آئی جب نکلے گی تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اکیلے نہ ہوں. اس میں پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہ لائرز ہیں، وہ صحافی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو دیکھیے ابھی تو یہ انیشل ملاقاتیں ہوئی ہیں، مولانا صاحب کی طرف سے اچھی ملاقات ہوئی ہے. مولانا صاحب نے فرینکلی اسپیکنگ 8 فروری کے بعد جو ہے کافی اوپن رہے ہیں، اور جو شدت تھی دونوں پارٹیوں کے تعلقات میں. اب آپ کا شفٹ ادھر ہو گئے حکومت. ہاں ہمیں یہ پتا، ہم یہ چاہ رہے تھے اور لوگوں کو بھی ہم یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم پہ بہت دباؤ تھا ہمارے کارکنان کا بھی اور آپ کی لوگوں کی طرف سے بھی، کہ ہم سیاسی قوتوں کو بات چیت نہیں کرتے، لیکن ہمارے کارکنان کے دباؤ کے باوجود وہ نہیں انڈلج ہونا چاہتے. ہمارے شہید ہوئے ہیں، لوگ مسنگ ہیں، زخمی ہیں، پھر بھی ہم بیٹھے، لیکن حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. اور حکومت نے یہ جو پارلیمانی کمیشن بنایا، دیکھیے پارلیمانی کمیشن جسٹ ون سینٹینس پلیز. پارلیمانی کمیشن میں ریزرو سیٹس آج تک مکمل نہیں ہو سکی، سینٹ مکمل ہے. ہمارے ممبران ریسنٹلی میاں غوث کو اٹھایا گیا ہے، لکھوی صاحب کو اٹھایا گیا، ہمارے قصور کے حاجی امتیاز کے ساتھ کیا ہوا، جمشید جیسے ایک لانگ لسٹ ہے. ٹھیک مالک، آپ نے سنی ان کی بات، اور آپ کو معلوم ہے بیک گراؤنڈ وغیرہ سارا جو اس وقت اب تک مذاکرات کا ہوا ہے. آپ کدھر دیکھ رہے ہیں اس تمام معاملات کو جاتے ہوئے؟ دیکھیں، یہ الٹیمیٹلی ٹف دو لوگوں کے درمیان میں ہے، عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان میں. یہ ہے اصل جس کو آپ کہتے ہیں نچوڑ اس چیز کا. وہاں کا ایشو ہے یہ گورنمنٹ کیا بیچتی ہے. گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے نہیں. آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ وہ جب بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ طارق صاحب سے اس دن بات ہوئی، سوال کیجئے گا طارق صاحب سے، یہ پوچھئے گا کہ انہوں نے کس شخص کو فون کیا تھا شخصیت کو، اور ان کو کہا کہ ہم 8 دن آگے کریں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ بس اس کو پاس کروائیں. سو وی نو کہ ریالٹی کیا ہے چیزوں کی. جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے، میرا تو خیال ہے گورنمنٹ کو بنا دینا چاہیے تھا. مئی 9 میں بنا دیتے، اس میں تو یہ اکیوزڈ ہے نا. مئی 26 نومبر میں تو بننا نہیں تھا. اور کمیشن نسیم کون سے کتنے کمیشن بنے ہیں، کون سی 4-5 ماہ انہوں نے کمیشن کھیل لینا تھا. گورنمنٹ نے کھیل لیتی، 5-6 مہینے کو مل جاتے اور آرام سے. لیکن یہاں پہ اصل میں ایگوز اتنے زیادہ انوالو ہوئے ہوئے کہ کوئی یہ نظر نہیں آنا دکھنا چاہتا کہ شاید میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا ہوں. اور الٹیمیٹ جو یہ چیزیں، یہ مذاکرات بھی کسی اور مذاکرات کے نتیجے میں شروع ہوئے تھے. بے شک اور یہ جو 7 مذاکرات ہوئے ہیں وہ بھی چلتے رہے. کیا بشرا بیگم کی ملاقاتیں نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہیں. اب گوھر صاحب کی ایک ملاقات ہوگی، آرمی چیف سے سارے اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے اسے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ الٹیمیٹلی بروک ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بٹوین 2 کون کروائے گا یہ دیکھنے کی بات ہے. باقی یہ معاملات ابھی ایسے ہی چلیں گے. کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے. ون کوئک لائن عقیل، آپ اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے، بٹ اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. جی بالکل، میں اس میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ جمہوری رویوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پی ٹی آئی کو اگر مذاکرات کے سارے اس عمل میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا، انتشار جلاؤ گھراؤ کی سیاست اس سے ترک کرنا پڑے گا، اور جمہوری رویوں کو اپناتے ہوئے اسی مذاکراتی عمل کو یا اسی مذاکراتی عمل کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تمام تر مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، انہی جماعتوں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ادھر مسئلہ میرا خیال ہے جو مالک نے کہا اس کا بیان کر دیا جو کور آف دی ایشو ہے. تو بہرحال بٹ صاحب یہ آپ اگری کر رہے ہیں کور آف دی ایشو تو یہی ہے نا، 2 انڈیویجولز ہیں، ایسی بات بنے گی. تو چلیں جی، اس پر بات کرتے رہیں گے اور امید رکھیں گے کہ جو اصل ڈائیلاگ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی ہوا ہے، وہ بات آگے بڑھے اور کہیں نہ کہیں پاکستان کو بریک ملے اس تمام ٹینشن سے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.